الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده۔ محترم اساتذہ کرام، آج کا دور پہلے جیسا نہیں رہا۔ آئے روز کوئی نہ کوئی دل دکھانے والی خبر سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہے، جو ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ مار پیٹ اب عزت کا ذریعہ نہیں رہی، بلکہ نقصان اور شرمندگی کا دروازہ ہے۔ واضح رہے کہ شاگرد کے لیے اپنے استاد کا ادب و احترام، ان کی عظمت کو اپنے دل میں بٹھانا اور ان کے حقوق بجا لانا لازمی ہے۔ استاد کی بے ادبی، اس کی تحقیر اور ان کے حقوق کو بجا لائے بغیر نہ تو ان سے صحیح معنوں میں حصول علم ممکن ہوگا اور نہ ہی ان سے حاصل کردہ علم میں برکت ہوگی۔ استاد کا مقام بہت بلند ہے۔ شاگرد استاد کے احترام کے بغیر کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ مشہور قول ہے کہ جس نے معالج کی عزت نہ کی وہ شفا سے محروم رہا، اور جس نے استاد کی عزت نہ کی وہ علم سے محروم رہ گیا۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر دو ایسی خبریں نظر سے گزریں جنہوں نے دل دہلا کر رکھ دیا۔ پہلی خبر ضلع مردان تحصیل کاٹلن شیرگڑھ کالو شاہ سے تھی، جہاں باجوڑ سے تعلق رکھنے والے ایک امام مسجد مولانا عبید اللہ صاحب جو بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے، انہوں نے سبق یاد نہ کرنے پر ایک بچے کو تھپڑ مارا۔ بچہ شکایت لے کر گھر گیا۔ اس کا بھائی غصے میں مدرسے آیا اور امام صاحب کو چھریوں کے وار سے شہید کر دیا۔ ایک اور خبر بلوچستان کے علاقے کچلاک سے آئی۔ کراچی کے سکندر خان صاحب جو 2 ماہ قبل ایک نجی اسکول میں بطور پرنسپل تعینات ہوئے تھے، ایک بچے کو ڈانٹنے پر اسی طرح بچہ شکایت لے کر گھر گیا۔ پہلے معاملہ طے ہوا کہ ماسٹر صاحب جرمانہ ادا کرے گا اور جرمانہ ادا بھی کیا گیا، مگر کچھ دن بعد انہیں اسی بچے کے ماموں نے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ صرف قتل کے 2 الگ الگ واقعات نہیں، بلکہ ہمارے اجتماعی زوال کا عکس، جہالت، سفاکیت اور انارکی کی معراج ہے۔ ہم برداشت کھو کر غصے کے غلام بن چکے ہیں۔ یہ ایک تہذیب کا جنازہ ہے، ایک پورے نظام تعلیم کی رسوائی اور استاد کے احترام کی اجتماعی خودکشی ہے۔ علم وہ نور ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے، اور معلم وہ چراغ ہے جو اس نور کو بانٹتا ہے، مگر جب یہی چراغ بجھا دیا جائے تو معاشرہ اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے۔ کہاں گئے وہ دن جب استاد کی جھڑکیاں پھول لگتی تھیں؟ کہاں گئی وہ نسل جو والد کے بعد استاد کے سامنے جھکتی تھی؟ کہاں گئی وہ تہذیب جو کہتی تھی محبت کے کرینوں میں ادب پہلا کرینہ ہے؟ افسوس، اب ہم اس دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں استاد کا تھپڑ یا ڈانٹنا جرم بن گیا ہے، اور شاگرد کی چھریاں انصاف۔ کبھی استاد کی ڈانٹ اور جھڑک دعا بن جایا کرتی تھی، کبھی تربیت کا تھپڑ نسلیں سنوار دیا کرتا تھا۔ اب معلم کے منہ سے نکلی ڈانٹ یا استاد کے ہاتھ سے نکل کر تھپڑ خون میں دھلتا ہے۔ مولانا عبید اللہ صاحب ایک نوجوان عالم، ایک بے لوث معلم اور ایک علم دوست مبلغ تھے۔ وہ صرف سبق یاد نہ کرنے پر شاگرد کو تھپڑ مارتا ہے، وہ تھپڑ اصلاح، تربیت اور امت کی فکر کا تھا، اور اس تھپڑ کے بدلے میں شاگرد کا بھائی چھریاں مار مار کر انہیں شہید کر دیتا ہے۔ یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسا دور ہے، یہ کیسی تعلیم ہے جس میں استاد مارا جائے اور کوئی پرسان حال نہ ہو؟ اگر استاد کا ڈانٹنا یا مارنا غلط تھا تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بدلے میں قتل کر دیا جائے۔ شکایت کریں، بات کریں، لیکن اپنی عدالت لگا کر کسی کی جان لینا یہ کہاں کا انصاف ہے، کہاں کی انسانیت ہے؟ ہم اس دانے پر کھڑے ہیں جہاں رشتوں کا تقدس مٹ گیا ہے، استاد کی توقیر فنا ہو گئی ہے، اور ہر فرد خود کو قاضی جلاد سمجھنے لگا ہے۔ یہ واقعات اس معاشرتی انحطاط کی ایک دل دہلا دینے والی علامت ہے، جہاں جہالت اب طاقت بن چکی ہے۔ علم، عدل، علم، برداشت
اور شریعت کے محافظ خون میں نہلا دیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ کیا ہم اس معلم انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں جن کے سامنے صحابہ گردنیں جھکا کر بیٹھتے تھے، یا ہم اس پس ذہنیت کے غلام بن چکے ہیں جہاں ایک تھپڑ پر استاد کو خون میں نہلا دیا جاتا ہے؟ ایک اور حدیث میں فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیا وارثین انبیاء کے خون کی کوئی قیمت نہیں؟ تاریخ اسلام ہو یا فلسفہ یونان، ہندوستان کا گروگار نظام ہو یا مغرب کے علمی ادارے، ہر تہذیب نے استاد کے احترام کو ستون مانا ہے، لیکن آج ہم اس ستون کو خود توڑ چکے ہیں۔ تاریخ انسانی میں استاد کو ہمیشہ باپ، رہنما، مصلح اور عزت توقیر کا بلند مقام حاصل رہا ہے۔ استاد شاگرد کا رشتہ تاریخ کے مقدس ترین رشتوں میں سے ایک رہا ہے۔ حضرت علی کا وہ قول آج بھی مینار نور ہے، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے بیچے یا آزاد کرے۔ مگر آج علم بوجھ ہے، استاد مجرم ہے اور تربیت توہین بن چکی ہے۔ حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہمیں صبر، علم اور ادب سیکھنے کی تاکید ملتی ہے۔ امام شافعی اپنے استاد امام مالک کے سامنے کبھی پاؤں سیدھا نہیں کرتے تھے۔ مملکات خدا داد میں سور کے بادشاہ ٹیپو سلطان اپنے استاد کو تخت پر بٹھاتے اور خود نیچے بیٹھتے تھے۔ جب قومیں علم و حلم کی بنیاد پر ترقی کرتی ہیں تب استاد ان کے تاج کا جوہر ہوتے ہیں، اور جب قومیں جاہل، غیر مہذب، نفسیاتی تناؤ کا شکار ہو جائیں تب وہی استاد خاک میں ملتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے جلیل القدر ائمہ نے اپنے اساتذہ کے سامنے ادب کا وہ نمونہ پیش کیا جس کی مثالیں صدیوں تک دی جاتی رہی۔ امام شافعی فرماتے ہیں، میں اپنے استاد امام مالک کے سامنے اس طرح بیٹھتا تھا جیسے نماز میں قاعدہ کی حالت میں بیٹھا جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف کی مجالس میں استاد کے سامنے پاؤں پھیلانا بھی بے ادبی شمار ہوتا تھا، جبکہ آج شاگرد یا ان کے سرپرست استاد کے خون سے ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ امام مالک کو ان کے استاد نے ایک بار کان کھینچ کر سمجھایا تو فرمایا، یہی کان کھینچنے والا ہاتھ مجھے امام بنا گیا۔ کیا آج کے طلبہ نے وہ تربیت پائی؟ کیا والدین نے اولاد کو استاد کے ادب کا وہ سبق دیا جو ایک زمانے میں والد کی پہلی نصیحت ہوا کرتا تھا؟ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام غزالی، ابن خلدون رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب نے اس رشتے کی عظمت پر روشنی ڈالی۔ مسلمانوں کی ساری علمی تہذیبی میراث استاد شاگرد کی اس روحانی زنجیر سے پروئی گئی تھی، لیکن آج کے انسان صرف ڈگریوں کا پجاری اور انانیت کا غلام بن چکا ہے۔ اگر استاد کے خون پر ہم خاموش رہے تو کل یہ خنجر ہر اس زبان پر چلے گا جو حق بولتی ہے، ہر اس ہاتھ پر جو قلم تھامتا ہے، اور ہر اس دل پر جو روشنی پھیلاتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ مولانا عبید اللہ نے تھپڑ کیوں مارا، تھپڑ جائز تھا یا ناجائز۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو یہ کیوں سکھایا کہ استاد زبان یا ہاتھ پر جواب دینا ان کا حق ہے۔ یہاں شاگرد کے بھائی نے جو کیا وہ دراصل سوسائٹی کی وہ تربیت ہے جو ہم سوشل میڈیا، ڈراموں اور غیرت کے نام پر خودکشیوں میں برسوں سے ڈالتے ہیں۔ ان واقعات میں معاشرتی تنزل کی جو تصویر دکھائی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے۔ معاشرے کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، علم اور تربیت، مگر آج کا معاشرہ ڈگری یافتہ جاہلوں سے بھرا پڑا ہے۔ سوشل میڈیا پر ترس کھانے کے بجائے فخر سے قاتل کو ہیرو بنایا جاتا ہے، اور استاد کی عزت ایک لطیفہ بن گئی ہے۔ استاد کے ساتھ ایسا سلوک صرف اس معاشرے میں ممکن ہے جہاں والدین تربیت کے بجائے بچوں کو حق پر سمجھنے کی ضد میں رہتے ہیں۔ یہ واقعات فقط جذباتی جنون نہیں بلکہ یہ ریاستی ناکامی کا اشتہار ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا آج کے پاکستان میں استاد محفوظ ہے؟ کیا علم بانٹنے والا خوف کے بغیر پڑھا سکتا ہے؟ کیا حکومت، ریاستی ادارے، تعلیمی ادارے میں اساتذہ کے تحفظ کو یقینی بنا رہے ہیں؟ ایک اسلامی ریاست فرض ہے کہ وہ علم اور قانون کی بالادستی کو یقینی بنائے۔ آئین پاکستان کی علم کی ترویج، معلمین کا احترام، تعلیم کے میدان میں قومی ترقی کی ضمانت دی گئی ہے۔ افسوس تعلیمی نظام تو پہلی زوال پذیر ہے۔ اب جو تھوڑے بہت علماء، معلمین، ٹیچر دین اور دنیا کا چراغ جلانے کے لیے کھڑے ہیں، ان کے چراغ بھی گل کیے جا رہے ہیں۔ یہ وقت محض افسوس یا تعزیت کا نہیں بلکہ اقدام کا ہے۔ تعلیمی اداروں استاد کے آئینی تحفظ کو یقینی بنایا جائے، جس میں شاگرد یا والدین کی جانب سے کسی بدتمیزی یا تشدد پر سخت سزا ہو۔
اسکولوں، مدارس، جامعات میں استاد پر ہاتھ اٹھانے والے کو قانوناً دہشت گرد قرار دیا جائے۔ مدارس، اسکول، یونیورسٹیوں میں اخلاقیات، استاد کا مقام، ادب، معلم کا مستقل باب شامل کیا جائے۔ معاشرے میں استاد کی حیثیت کو مذہبی، سماجی سطح پر اجاگر کیا جائے۔ سرپرستوں کو چاہیے کہ بچوں کی تربیت کے ساتھ استاد کے احترام کا شعور دیں۔ قاتلوں کو سخت ترین سزا دے کر ایک مثال قائم کی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص ڈانٹ یا تھپڑ کے بدلے چھریاں نہ چلائے۔ علم کے قافلے کو اگر روکنا ہے تو استاد کا ہاتھ مضبوط کرنا ہوگا، نہ کہ اسے قبر میں اتارنا۔ اگر قلم کو بچانا ہے تو خنجر توڑنا ہوگا، کیونکہ انسان کے وجود اور کمال میں دو شخصیات کا کردار ہوتا ہے۔ نمبر 1 والدین، جو دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 2 استاد، جو عالم مادہ سے عالمی روحانیت کے ساتھ رابطہ مضبوط کرتے ہیں۔ والدین بولنا سکھاتے ہیں، استاد کب بولنا ہے، کہاں بولنا ہے، کیسے بولنا ہے سکھاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ ساتھ روحانی باپ استاد کا زیادہ کمال ہوتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے استاد کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں، جن میں سے 6 حقوق یہ ہیں۔ نمبر 1 التعظیم لہ، استاد کا احترام کرو۔ نمبر 2 ولا تحدث فی مجلسہ احدا، دوران کلاس استاد کے سامنے آپس میں بات نہ کرو۔ نمبر 3 وان تدفع عنہ اذا ذکر عندک بسوء، اگر کوئی استاد کی برائی کر رہا ہو تو اپنے استاد کا دفاع کرو۔ نمبر 4 وان تستر عیوبہ وتظہر مناقبہ، اپنے استاد کے عیب چھپاؤ اور اپنے استاد کا اوصاف ظاہر کرو، یعنی بیان کرو۔ نمبر 5 اکرم الاستاذ ولو کان فاسقا، استاد کا احترام کرو چاہے وہ فاسق کیوں نہ ہو۔ نمبر 6 ولا تجیب احدا یسألہ عن شیء حتی یکون لہ هو الذی یجیب، استاد کی موجودگی میں اور کوئی شخص سوال کرے تو استاد محترم سے پہلے جواب نہ دو۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے اساتذہ کرام کے حقوق کو یاد رکھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اساتذہ کی عزت، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اساتذہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی علمی خدمات کے عوض انہیں جنت میں بہترین انعام و اکرام سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔